الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے خضرا کو حال دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے
قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے اور قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر کو قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر کو لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اگلا شعر سننے سے پہلے ذرا اس کی وضاحت سماعت فرمائیں. میرے اور آپ عطا فرماتے ہیں رب کائنات نے دو چیزوں میں سے ایک چیز کو منتخب کرنے کا حکم دیا کہ حبیب ایک چیز لے لو. کیا چیز؟ ارشاد فرمائے یا تو اپنے آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے بخشوا لو یا شفاعت کا حق لے لو. صحابہ نے پوچھا آپ نے کس چیز کو منتخب کیا؟ ارشاد فرمائے میں نے شفاعت کا حق لے لیا. پوچھا تھا اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا آدھی امت اگر بغیر حساب و کتاب کے بخشوا لیتا آدھی امت میں سے جو نیکوکار ہوتے وہ بھی جنت میں چلے جاتے. جو گناہگار ہوتے ان کا کیا بنتا؟ ان کا کیا بنتا؟ میں نے شفاعت کا حق لے لیا کہ جو نیکوکار ہوں گے وہ تو اپنے نیکیوں کی بنیاد پر جو پاپی پیچھے رہ جائیں گے ان کے میری شفاعت کا عمل. لیکن اب جو شاعر جو تصور پیش کرنا بڑا دلچسپ ہے وہ فرماتے ہیں وہ داتا علی جہبیری جیسے لوگ نیکوکار جو اپنے نیکیوں کی بنیاد پر جا چکے ہوں گے نا جب حضور شفاعت فرمائیں گے یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے. جب لائن لگے گی ان کی بھی تمنا ہوگی کہ ہم بھی اس لائن میں کھڑے ہو جائیں. حضور اشارہ فرمائیں حضور کی اشارے سے جنت میں جائیں. فرماتے ہیں گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے. گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے. شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے. شفیع
محشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حق اہل سنت، نعرہ حق اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گفتگو ذرا اپنے توجہ کے ساتھ سننی ہے اور صرف ادھر سے سن کر ادھر نکالنی نہیں ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میں سے ہر شخص حضور کی اس دعا کا مصداق بن جائے۔ میری اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا نقدر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، خوشحال رکھے، پربہار رکھے۔ آقا کس کو؟ ارشاد فرمایا جس نے میرا ایک فرمان سنا، سمجھا اور میری امت تک پہنچا۔ تو آپ میں سے ہر شخص اس دعا کا مصداق بن سکتا ہے، لیکن جب سنجیدگی ہوگی، متانت ہوگی، حضور کے دین کا درد ہوگا کہ حضور نے جس دین کے لیے طائف کی وادیوں میں اپنا خون بہایا، انہوں نے جب آپ کا پیچھا کیا، جسم مبارک لولوہان ہوا، کون سا دین پہنچانے کے لیے؟ یہی جو دین آج ہمارے پاس۔ اس دین کے خاطر جب اس دین کا درد ہوگا تو پھر ہر شخص کی تمنا ہوگی کاش میں بھی حضور کی مرتبہ پہ پہنچا۔ تو پھر اس تمنا کے ساتھ جب بھی محفل میں بیٹھیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ خالی دامن نہیں جائیں گے بلکہ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے۔ بڑی خوبصورت بات جو ابھی بٹ صاحب نے اشارہ کیا، یہ بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے، جانے والا چلا گیا، جانا ہم سب نے ہے۔ کوئی آپ میں سے جو ہاتھ کھڑا کر دے کہ آج صبح تک میں زندہ رہوں گا، مروں گا نہیں؟ پہلوان سے پہلوان بھی ہاتھ کھڑا۔ یہ بھی یقین نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکلنا بھی ہے کہ نہیں۔ تو جب جانا ہے، یقینی جانا ہے، تو پھر اس طرح جائیں۔ کسی دانا نے کہا تھا اور ٹھیک کہا تھا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ رو رہا ہوتا ہے، ہم لڈو بانٹ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ دانا نے کہا تھا کہ جب تو آیا تھا تو رو رہا تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ دنیا میں یوں زندگی گزار کر کے جا کہ جب تو جائے تیرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، لوگ رو رہے ہو، لوگ رو رہے ہو۔ کیا بتائیے کسی بدماش کے لیے کوئی روتا ہے؟ کسی غنڈے کے لیے، کسی چور چکے کے لیے؟ اللہ کی عزت کی قسم ان پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فرعون جب غرق ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا، اللہ نے سمندر کی لہروں کے حوالے کیا اس بدبخت کو۔ قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، اس پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے، روح پرواز کرتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ تو اس طرح زندگی گزار کر کے جائیں، اور اس کے لیے کیا ہمیں کرنا پڑتا ہے؟ بس صرف اتنا اگر آپ سوچ لیں کہ نہ اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جانا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اپنی مرضی سے آیا، مزے کی بات یہ ہے کسی بھی زبان کو لے لیں، انگریزی کو لے لیں، عربی کو لے لیں، آنے کے لیے بھی پیسے باعث مجہول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جانے کے لیے بھی پیسے باعث مجہول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ The Holy Prophet peace be upon him was born at Makkah۔ یہ انگریزی ہے۔ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ المکرمہ میں پیدا۔ دونوں پیسے باعث مجہول ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مبارک، وصال مبارک ہوا تو کیا؟ The Holy Prophet peace be upon him was expired۔ آپ کا وصال مبارک ہوا۔ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عربی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مبارک۔
یہ میری سب سے بڑی ہستی کی مثال اس لیے دی ہے کہ باقی نیچے والے خود ہی سمجھ لیں کہ کیا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ نہیں۔ مرضی سے جاؤں گا؟ نہیں۔ نہ مرضی سے آیا ہوں نہ مرضی سے جاؤں گا، رب کی مرضی سے آیا، رب ہی کی مرضی سے جانا ہے۔ تو کاش درمیان والی زندگی بھی اس کے مطابق گزار، اس کی مرضی کے مطابق، تو پھر خدا کی قسم عام نہیں رہے گا، داتا علی حجویری جیسا بن جائے گا، غوث اعظم جیسا بن جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج بھی دروازہ کھلا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند ہے۔ بولو سلام، نبوت کا دروازہ، انہوں نے کیا انشاءاللہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، مسلمہ قذاب تو ہو سکتا ہے، وہ قادیانی لعنتی تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں آ سکتا۔ نبی، نبوت کا دروازہ بند ہے، رسالت کا بھی دروازہ بند ہے، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور اللہ کے ولی آتے رہیں گے اور لوگوں کے رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو لہذا بنتا کیسے، ولی کیسے بنتا ہے؟ ولی باتوں سے نہیں بنتا، ولی عہدوں سے نہیں بنتا، ولی کا تعلق جو ہے وہ ذات پات سے نہیں ہوتا، ولی کا تعلق رنگ اور نسل سے بھی نہیں ہوتا کہ فلاں نسل کا ہو تو پھر وہ ولی ہوگا، فلاں رنگ کا ہو تو وہ ولی ہو سکتا ہے، فلاں خاندان سے ہو تو وہ ولی ہو سکتا ہے۔ او بھائی نہیں، کسی چیز سے نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ جوتا کاٹنے والا جس کو ہم کسی کھاتے میں نہیں لاتے، وہ بھی رب کا ولی ہو سکتا ہے۔ حضرت زید بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا موچی ہے، ایک روپیہ جوڑ رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ میں بھی حج کروں گا، میں بھی اللہ کا گھر جا کر دیکھوں گا۔ ایک روپیہ جوڑتا جیسے امید پر آ گیا کہ اب میں جا سکتا ہوں۔ صبح روانہ ہونا تھا، ساتھیوں کے ساتھ صبح روانہ ہونا تھا حج کے لیے، سویا ہوا ہے، پڑوس کے بچوں کے رونے کی آواز آئی، بلبلانے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی، نہ رہا گیا، اٹھا، جا کر پڑوس کے دروازے پر دستک دے دی، پوچھا بہن کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آواز آئی بہن بھائی تجھے بھی بتانا پڑے گا، تجھے نہیں پتا میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، کچھ نہیں ملا، بھوکے ہیں، بہلانے کی کوشش کی، سلانے کی کوشش کی، بھوک کی وجہ سے نہ سو سکے، رو رہے۔ حضرت زید بن طلق نے جو پونجی جمع کی تھی اٹھائی اور لو بہن خدا کے لیے قبول کرنا، کسی کو راز نہ بتانا، کسی پر راز میرا افشان نہ کرنا، لو بالا اپنے بچوں کا پیٹ پال، حج ہوتا رہے گا۔ صبح ساتھی نے کہا زید چلو، انہوں نے کہا جاؤ اب جاؤ، میں ابھی نہیں، تم جاؤ۔ ہیلے بہانے سے اب وہ نیکی بھی ضائع نہیں کرنا تھی۔ ہم تو 1 روپیہ دے کر 1000 بار احسان جتاتے، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ جن کو اللہ سمجھ عطا فرما دیتا ہے وہ نیکی کر کے پھر کنویں میں ڈال دیتے ہیں، نیکی اپنے ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جاؤ تم جاؤ، چلے گئے، ہیلوں بہانوں سے ان کو کی طرح ڈال دیا، حج ہو گیا۔ حج سے لوگ واپس آئے تو آ کر شکوہ کیا کہ زید عجب بات ہے، آپ نے حج بھی کیا اور اپنی صحبت سے ہمیں محروم کیا، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کہنے کہ میں گیا ہی نہیں ہوں۔ کہنے کہ نہیں آپ سچ نہیں بول رہے، خدا کی قسم آپ گئے ہیں۔ حضرت زید بن طلق کہنے کہ میں کیوں قصے کھار میں نہیں گیا ہوں؟ کہنے کہ رب کے کائنات کی عزت کے قسم آخری طواف ہو رہا تھا، آخری طواف ہو رہا تھا، ان کانوں سے ہم نے سنا یہ حج کسی کا قبول ہونے والا نہیں تھا۔ شام کے موچی زید بن طلق کی وجہ سے سب کا حج قبول کیا جاتا ہے۔ شام کے موچی زید بن طلق کی وجہ سے سب کا حج قبول کیا جا رہا ہے۔ ان کانوں سے ہم نے آواز سنی ہے، ہم کیسے مانے کہ تو نے حج نہیں کیا؟ تو حج کے لیے نہیں کیا، کیا خیال ہے؟ ولی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اور لاکھوں کا حج مسترد ہونے والا تھا، زید بن طلق کی وجہ سے سب کا حج اللہ نے قبول فرما لیا۔ اور ولی کو کوئی سیک نہیں لگے ہوتے ہیں، ولی کو کوئی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ وہ فلاں ولی ہے، اس کے فلاں ولیہ ہوگا، فلاں ولیہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ ارشاد فرمائے بہت سارے پراگندہ بال
चीतरों में मलबूस, लोग अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं होते, दरवाजों से धुतकार देते, उठ जा यहाँ से, पास बिठाने के लिए भी तैयार नहीं होते। ये तो लोगों के यहाँ मामला होता है, और रब के यहाँ की मकबूलियत का हाल ये होता है, नबक़सम अलल्लाह इन अबर्रहु, अगर वो अल्लाह की इज्जत की कसम खा ले कि अल्लाह ये काम ऐसा होना चाहिए, रब वैसे ही कर देता है, रब वैसे ही कर देता है। इसलिए वलायत का दरवाजा ओपन है, खुला है, वो आज भी खुला है, लेकिन उसके लिए करना क्या है? वो सीधा साधा सादा लफ्जों में हुजूर का तरीका मुबारक है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, खुदा की कसम, जिस काम को हम बिल्कुल मामूली समझते हैं, अल्लाह उसी की वजह से वलायत का दर्जा अता फरमा देता है, उसी की वजह से वलायत का दर्जा अता फरमा देता। हुजूर जलवा अफरोज है, आपने इरशाद फरमाया अभी एक जन्नती तुम्हारे पास आएगा, उसकी ज़ियारत करना। सहाबा मुतजस्सिस हुए, कौन खुश नसीब है जिसको हुजूर जन्नत की बशारत अता फरमा रहे हैं। टिकटिकी लग गई, दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर दिया। एक शख्स आया, ताजा ताजा वजू किया था, वहां जूता रखा, आकर सलाम अर्ज किया, बैठा, जिसने देर बैठना था चला गया। दूसरे दिन फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया अभी जन्नती आएगा, उसकी ज़ियारत करना, अभी जन्नती आएगा, उसकी ज़ियारत करना। सहाबा कहते हैं फिर वही आया, उसी तरह जूता रखा, जूता रखकर सलाम अर्ज किया, थोड़ी देर बैठे इजाजत देकर चला गया। तीसरे दिन फिर इरशाद फरमाया अभी जन्नती आएगा, ज़ियारत करना। अल्लाह, 3 दिन हो गए, वही शख्स आ रहा है, और 3 दिन मेरे आका की जुबान से क्या निकल रहा है? जन्नती आ रहा है, जन्नती आ रहा है। और ये जुबान मेरी और आपकी जुबान नहीं थी, ये वो जुबान है जिसके बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा हबीब अपने ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, जब भी गोया होता है वो वही खुदा के मुताबिक बोलता है। वो आम जुबान नहीं है। मेरी और आपकी बात गलत हो सकती है, मेरे आका के होंठों से जो लफ्ज निकल जाए, खुदा की कसम आसमान जगह छोड़ सकता है, जमीन अपनी जगह छोड़ सकती है, मेरे आका के होंठों से निकले हुए लफ्ज गलत नहीं हो सके। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ, ध्यान के साथ नारे में थोड़ा लगाए ताकि आपको बात समझ आ जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं मैंने भाना बनाया कि मैं इसका मेहमान ठहरा, और भाना कैसे बनाया, अजब बात। उसको मैंने कहा कि मैं अपने वालिद के साथ नाराजगी हो गई, मेरे वालिद ने मुझे निकाल दिया है, आप हो क्या मुमकिन है कि आप मुझे मेहमान ठहराएं? बोले कहा जनाब क्यों, तशरीफ लाए। असल मामला यह था कि मैं देखूं करता क्या है, मेरा यह गुमान था कि शायद सारी रात क़याम करता होगा, दिन भर रोजा रखता होगा, खुदा जाने कितना सदका व खैरात करता होगा, ये देखना चाहता था। फरमाते 3 दिन उसके पास मेहमान रहा, मेरा जो गुमान था कि शायद सारी रात क़याम करता होगा। मैं नमाज तहज्जुद के लिए उठा, वो नमाज तहज्जुद के लिए भी नहीं उठा। नमाज फजर के लिए खूब उसने इहतिमाम किया, बाजमात नमाज फजर अदा की, 5 नमाजें बाजमात बड़े इहतिमाम के साथ, कोई सदका व खैरात नहीं, कोई ज़ाती अमल नहीं। 3 दिन गुजर गए, मैंने इजाज़त दी कि हज़रत का मुझे इजाज़त दे। रवाना होते हुए उसने कहा बेटा आइंदा अपने वालिद से नाराज ना होना, अपने बाप को सताना नहीं है, बड़ा प्यारा रिश्ता है। मैंने कहा कि मुझे मेरे वालिद नाराज नहीं है, मैं तो वैसे तेरा अमल देखना चाहता था कि तू करता क्या है। 3 दिन तुझे हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, क्या करता है? मैंने तेरा कोई गैर मामूली अमल नहीं देखा। बड़े सादा अंदाज में कहना कि अब्दुल्ला बस यही कुछ है जो कुछ तूने देखा। लेकिन जब चल कदम चला पीछे से आवाज दी अब्दुल्ला जरा ठहरो, अब सुनो वो जुमला जिसको हम किसी खाते में नहीं लाते, कभी सोचा भी नहीं किसी भी वली बन सकता है, लेकिन खुदा की कसम यही वलायत की बुनियादें हैं, हमने तो किसी और को समझा रखा है। कहने लगा अब्दुल्ला ठहरो, एक चीज है, हो सकता है उसकी वजह से हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। आप इशारा फरमाओ क्या है? इशारा फरमाए मेरे दिल में किसी के लिए खोट नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए खोट नहीं है, दिल साफ है। आपने शाह मुबारक हो, इसी वजह से तुझे हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई है। ये है वलायत की
सीढ़ियां, लेकिन अब हर शख्स का मेरा दिल भी साफ है, खुदा करे हर एक का साफ है, लेकिन साफ रखना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। हसद इधर, बोझ इधर है, कीना परवरी इधर है, हाँ, सारी बीमारियां इधर है। हुजूर ने सिर्फ तो 3 मरतबा इशारा फरमाया, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। वो इशारा फरमाया तक़वा लिबास का नाम नहीं है, तक़वा किसी हुलिये का नाम नहीं है, तक़वा किसी और हरकत का नाम नहीं है, तक़वा इधर है, दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना। दिल साफ है तो आप मुत्तकी है, परहेजगार है, और ये चीज बनाई की सीढ़ी है। तो लिहाजा खुदारा क्या करना चाहिए? 2 जुमले मैंने बोले हैं कि आए भी अपनी मर्जी से नहीं, जाते भी हम अपनी मर्जी से, काश ये दरमियान वाला वक्फा उसके मर्जी से गुजर जाए और उसके नबी के तरीके के मुताबिक गुजर जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर आमों में नहीं रहता, चलता इधर है, चर्चे आसमानों पर हो रहे हैं। बिलाल हबशी का नाम सुना हुआ? बोलिए, मैं आपको बयान कर देता हूँ। क्या? काला रंग, काला रंग, ऊंट लटके हुए, दुबला पतला, कोई ज़ाहिर हुस्न शुबहात, कोई पास बिठाने के लिए तैयार नहीं, कोई पास बिठाने के लिए तैयार है। इसे अंदाजा लगा ले हुजूर ने कैसे लोगों को सीने से लगाया, हाँ, कैसे लोगों को सीने से लगाया। जिसको पास बिठाने के लिए तैयार नहीं था, उसको भी मेरे आका ने सीने से लगाया। और सिर्फ सीने से नहीं लगाया, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि जब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नसीब हो जाए, चल जमीन पर रहा होता है, चर्चे आसमान पर होते हैं। हुजूर मेराज से वापस तशरीफ लाए, आपने शातिर में बिलाल करीब आओ, जी आता आपकी शातिर क्या अमल करता है? जब मुझे जन्नत की सैर करवाई जा रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो, तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो। और जानते हो तारीखी यहाँ से हुजूर को मेराज कब हुई? जब अभी अब मक्का मुकर्रमा में आपने अपनी हिजरत नहीं फरमाई, आपके गुलाम भी वहीं पे हैं, बिलाल भी मक्के की गलियों में चल रहा है, हुजूर 7 आसमानों के ऊपर जन्नत की सैर कर रहे हैं। और इरशाद फरमाया, ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम मेरे आगे आगे, तेरे जूतों की आवाज आ रही, तेरे जूतों की आवाज आ रही। बात समझ आ रही? किधर था बिलाल? मक्के की गली, आवाजें किधर जा रही? 7 आसमानों के ऊपर। ये है अच्छा, जिसके जूतों की आवाज 7 आसमानों पर जाती है, वो जब पुकारता हुआ या अल्लाह, वो आवाजें कहाँ जाती होगी? हाँ, हुजूर को मोहब्बत से पुकारता हुआ आवाज कहाँ जाती होगी? इसी बहुत चीज में ईमान अफरोज जो शारीन हदीस से गुफ्तगू की है। तवज्जो के साथ जरा मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। अकीदे के बारे में भी थोड़ा सा मुफ्ता होना चाहिए। सबसे कमजोर इस वक्त अकीदा किसका है? सुन्नियों का, जानते हैं? हाँ, बस शिया थोड़ा सा हाथ फेर दे, घोड़े के नीचे गुजरना शुरू कर देते, घोड़े के पुशराम पकड़ लेते हैं। अगर वापी ने हाथ थोड़ा सा फेर दिए तो जनाब अगले दिन हम रफ़ा करना शुरू कर देते। बोले समझ आ रही? और सबसे डामाडोल, जिसको लोटा नहीं कहते, कभी इधर घूम जाता, कभी कुछ घूम जाता। और मोमिन को कैसा होना चाहिए? हाँ, कैसा होना चाहिए मोमिन को? कट तो जाए लेकिन ईमान न बदले। के एक सहाबी हैं, बड़े प्यारे सहाबी, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक आज़म तवज्जो मेरी तरफ, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के एक फौज का सिपह सालार बना कर भेजा, रूम की तरफ भेजा। पूरी फौज ही रोमियों ने पकड़ ली। जब पकड़ ली तो रोमी बादशाह कहने लगे कि बाकियों को तो तहरीर करेंगे, कत्ल करेंगे। ये जो नौजवान है जी नहीं चाहता कि इसको कत्ल किया जाए। क्या किया जाए? अपने वजीरों के साथ मशवरा किया, इसको रग़बत दिलाई जाए, लालच दिया जाए कि क्या हो जाए, ईसाई हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर आप ईसाईयत कबूल कर ले तो फलां सूबे का तुझे गवर्नर बना देंगे। और बादशाह कहने लगा तुझे अपनी बेटी का रिश्ता भी मैं दे दूंगा, तेरे हुस्न जमाल को अल्लाह ने कमाल का हुस्न तुम्हें अता फरमाया। यानी कि मोहम्मद के गुलाम बिका नहीं करते, मोहम्मद के गुलाम बिका नहीं करते। हर तरह का लालच देकर थक गए। अल्लाह अकबर। बादशाह ने ऑर्डर दे दिया कि वहां जाकर एक तेल की देग रखी जाए और उसको भर दिया जाए, नीचे से आग जलाई जाए। जब वो तेल खूब तप गया, उसको पकड़ कर कहने लगे इसको ले जाओ, उसके अंदर डाल दो।
जब वो ले जा रहे थे, खतला पेशानी के साथ जा रहे थे, जब देखे करीब पहुंचे तो रो पड़े। जब रो पड़े तो वो कारी ने समझे कि डर गया, बादशाह के पास ले आया। ये डर गया, रो पड़ा, जरा पूछो, हो सकता है ईसाइयत कबूल कर ले। बादशाह कहने लगा कि क्या ख्याल है तेरा, ईसाइयत कबूल कर ले वरना उससे के अंदर डाल देंगे। हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे मोहम्मद के गुलाम बिका नहीं करते, मोहम्मद के गुलाम बिका नहीं करते। पूछा फिर रोया क्यों है वहां पे के पास जाकर? कहने के खौफे मौत के खौफ से नहीं रोया, बल्कि इस तसव्वुर से रोया कि आका अब्दुल्ला की एक जान है तेरी दीन की खातिर कुर्बान हो रही है, काश सैकड़ों जाने होते एक एक करके कुर्बान हो पर कुर्बान कर देता। ये है ईमान, इसको ईमान कहते हैं। दो दो टक्के पर बिक जाना ये ईमान नहीं है। और तो हालत यही होती है। वो मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक इरशाद में मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा, एक आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो चुका होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर हो चुका होगा, और दुनिया के चंद टक्कों के खातिर अपना ईमान फरोख्त कर देगा। आज ये दौर हम पर हज़रत अब्दुल्ला के बारे में बादशाह कहने लगा कि तेरी जवानी जाया करते हुए मुझे मजा नहीं आया, तू किस तरह ईसाइयत कबूल कर सकता है? मैं भी नहीं कबूल करता, मोहम्मद के गुलाम बिकर नहीं करता। बादशाह कहने लगे कि चलो एक छोटी सी बात मान ले, तुझे मैं छोड़ देता। आपने शर्त क्या? कहने लगे तू मेरे माथे को बोसा दे दे, तुझे मैं रिहा कर देता। वाह, आपने शर्त फरमाया ये शर्त मैं जरूर पूरी करूंगा, लेकिन सिर्फ अपने जान के लिए नहीं, जितने मुसलमान तेरे कैद में हैं सबको रिहा करना पड़ेगा, सबको रिहा करना पड़ेगा। बादशाह कहने लगे मुझे मंजूर है। बादल नाखास्ता बादशाह के माथे को बोसा दिया, खुद भी रिहा हुए, सारे मुसलमानों को रिहा। फारूक आजम का दौर मुबारक का अपने मदीना पाक में ऐलान करवा दिया, सारे मदीने वाले अब्दुल्ला के इस्तिकबाल के लिए निकलो, अब्दुल्ला के इस्तिकबाल के लिए निकलो। सबसे पहले मैं माथे को बोसा दूंगा और फिर बारी बारी सब माथे को बोसा। अब्दुल्ला वो काम करके आया है कि रब का अर्श भी झूम रहा है उस मोहब्बत की वजह से। रब भी मोहब्बत कर रहा है, मदीने वाला भी मोहब्बत कर रहा है। ये है ईमान, ये इस तरह ईमान होना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु जमीन पर थे और जूतों की आवाज अर्श के ऊपर जा रही है। मैं जो अकीदा समझाना चाहता था, शारी ने हदीस फरमाते हैं कि ये कमाल सारे का सारा मेरा आका का था। अगर बिलाल को अमली तौर पर जन्नत में पहुंचाया है तो यह भी मेरे हुजूर का कमाल है कि बिलाल को वहां तक पहुंचा। और अगर बिलाल मक्के के गलियों में था और 7 आसमानों के ऊपर जन्नत के ऊपर मेरे आका ने बिलाल के जूतों की आवाज सुनी है, तो मेरे आका के समाज का कमाल है। जो नबी 7 आसमानों के ऊपर बिलाल के जूतों की आवाज सुन सकता है, मंडी बावदीन वालों यहाँ से को पुकारे या रसूलुल्लाह को उर्दू नहीं सुनेंगे? हाँ, नहीं सुन सकते हैं? बात यहाँ से हो रही कि वलायत कैसे मिलती है। हुजूर वापस तशरीफ लाए, आपने शायद मेरा क्या अमल करता है कि तेरे जूतों की आवाज मैंने अर्श पर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जन्नत में तू मेरे आगे आगे चल रहा है। यही मैं समझाना चाहता हूँ, जब कुर्ब खुदा और कुर्ब रसूल मिल जाए तो चलता मक्के की गलियों में आवाज आने कहाँ पर जा रही है? अर्श के ऊपर, जन्नत में जा रही है। अर्श की आका को खास अमल तो नहीं है। सुनो मोमिनो, आका बावजूद रहता हूँ, जब भी वजू टूटता है ताज़ा वजू करके 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ता हूँ। ये सुन्नत बिलाली है, ये सुन्नत बिलाली। हुजूर ने इस अमल को मजबूती से थाम लो, इस अमल को मजबूती से थाम लो। अब साथ एक सबक भी दे जाओ। बावजू कौन कौन रहता है आप में से जो 24 घंटे जितने देर जागता है बावजू रहता है? ये रहता है, रहना चाहिए। सुनो फायदा, बेटा बातें नहीं करना, इधर मेरी तरफ। मेरा आका ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा बावजू रहे,
کیا اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ باوضو رہے، اور ارشاد فرمایا ایسا صرف مومن کر سکتا ہے، ایسا صرف ہے گویا اگر یہ عمل اپنا رہا ہے تو پہلے تو تنہائی میں جا کر سجدہ شکر ادا کرے کہ حضور کی زبان اقدس سے نکلی الفاظ کے مطابق اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ارشاد فرمایا یہ عمل صرف مومن کر سکتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ کی رضا کے لیے باوضو رہنے والا جب بھی اس کو موت آئے کہ اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے، جب بھی اس کو موت آئے گی اس کو یہ باوضو رہنے کا فائدہ ہے۔ حضرت بلال حبشی نے کیا کہا باوضو رہتا ہوں، جو ہی وضو ٹوٹتا ہے تازہ وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ہے ولایت کا معاملہ، چل زمین پر رہا ہے، چرچے کہاں ہو رہے ہیں؟ آسمان پر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہم میں سے ہر شخص حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ولایت کا مقام ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آؤ بخاری کی دوسری حدیث مبارکہ پہ سماعت فرما لو۔ میرا آقا فرماتے ہیں اذا حب اللہ عبدا نادا جبریل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے۔ وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ یا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے جبریل اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، تو پھر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، فینادی جبریل فی السماء، پھر حضرت جبریل امین آسمانوں میں ندا کرتے ہیں۔ کیا ندا ہوتی ہے؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان والو اللہ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، سارے تم اسے محبت کرو۔ فیحب اہل السماء، سارے آسمان والوں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری کا لفظ کہیں آپ کہیں 8-10 کا سمجھ لیں کہ 8-10 وہاں پر ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر آسمان کے اوپر جب میں گیا تو اتنے فرشتے تھے اور سجدے میں گرے ہوئے تھے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ ہاں فرشتے پھر اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہی بھی بات ختم نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ لوگ کشاں کشاں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آج کسی سے پوچھو کہ تیرے دادا کا نام کیا ہے، بتا دیں گے؟ آپ کو پتہ چلا کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہ پہلا آدمی جسے میں نے پوچھا، ایک شادی کے موقع پر میں گیا تو جناب وہ نکاح فارم فل کرنا تھا، تو میں نے ایک بچے کو بلایا، میں نے کہا آپ کے والد کا نام لکھنا، کیا نام ہے؟ جی میرے والد کا نام اسلم ہے۔ میں نے کہا تیرے دادے کا نام؟ کہتے میں ذرا ڈیڈی سے پوچھ کے آیا، میں ذرا ڈیڈی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ یعنی اس کو دادے کا بھی نام ہے، لیکن کیا داتا صاحب کا نام آتا ہے کسی کو؟ نہیں آتا کہ نہیں؟ سب کو آتا ہے۔ اچھا جی داتا صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں؟ کس کے رشتہ دار ہیں؟ آپ میں سے کسی کے رشتہ دار نہیں ہے، لیکن نام آتا ہے۔ حالانکہ 976 سال ہو چکے ہیں، کہتے ہیں 976 سال، یعنی تقریباً 8 صدیوں ہونے کو ہے، 8 صدیوں ہونے کو ہے، نام مٹ نہیں رہا بلکہ دن بدن نام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہے وہ ارشاد فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، پھر ہر شخص اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی محبت، وہ بھی محبت، وہ بھی محبت۔ اگر آپ وہاں تشریف لے جانا تو دیکھ باندھنے والے ہوتے ہیں، کھینچتے ہیں ادھر آؤ لنگر کھاؤ، ادھر آؤ لنگر کھاؤ۔ اس کو یہ کیوں لنگر کھلا رہے ہیں؟ داتا صاحب کے لسان سواب کے کدھر سے آیا؟ میں باولپور سے آیا ہوں۔ جب باولپور سے آتے ہو یہاں تک تجھے کوئی قبر نہیں ملی؟ اسے کو پوچھے کہ یہاں تک کوئی قبر تجھے کوئی نہیں ملی؟ آخر کیا دادا صاحب کی قبر ہی ہے نا، خود وہاں حیات و تشریف علی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قبر میں جلوہ افروز ہے نا، ہاں قبر ہے۔ تو کیا باولپور سے چلتے ہوئے یہاں تک اسے کوئی قبر نظر نہیں آئی؟ وہ کہے گا ایک نہیں، 2 نہیں، لاکھوں قبور راستے میں تھے، لیکن ایسی قبر نہیں تھی۔ ایسی قبر قبور ہیں، ایسی قبر۔ اچھا اب اگلی بات، اس قبر کو یہ رونق کیوں ملی ہے؟ اگر داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی کوئی زندگی پر سٹڈی کریں تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انہوں نے اپنی نہیں مانی، رب کی مانی ہے۔
اپنی نہیں رب کی مانی ہے، اور جب اپنی بندہ چھوڑ دیتا ہے رب کی مانتا ہے پھر رب اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا رب ہو جائے کائنات اسی کی ہو جاتی ہے، کائنات کی کیا ہو جاتی ہے؟ اسی کی ہو جاتی ہے۔ اور یہ کام ہے بڑا مشکل ہے، کام ہے بڑا۔ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت جب مقام تکوین پر فائز ہوئے، یہ تصوف ایک مقام ہے کہ ولایت ولی جو ہے اللہ کی عبادت کرتا 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 پھر مقام تکوین پر فائز ہو۔ تکوین کا مطلب ہے کہ جو زبان سے نکالتا ہے وہ پھر کلمہ کن بن جاتا ہے، پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے، پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس لوگ آتے دعا کروانے کے لیے، آپ بات سنتے، بات سننے کے بعد بس اتنا کہتے ہیں جا بیٹیا کام ہو جائے، بیٹیا کام ہو جائے، دعا کبھی نہیں کی۔ پاس بیٹھنے والوں نے سال ہاں سال یہ منظر دیکھا، ایک دن پوچھا کہ حضور آپ نے کبھی دعا نہیں کی، بس اتنے ہی کہتے ہیں جا کے لیے کام ہو جائے گا، راز کیا ہے؟ آپ نے شاید میں بیٹا بات سے دیتی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کی مانی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کے مانی ہے، اب اس کے مہربانی وہ میری مان لیتا ہے، وہ میری مان لیتا ہے۔ میری آپ سے درخواست، میرے تقریر کا انداز کو لچھے دار نہیں ہوتا، بس یہی ہے چونکہ میں لیکچرر ہوں، استاد ہوں، بڑی دیر سے پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ یہ سارے میرے شاگرد ہیں، بلکہ سینکڑوں شاگرد اس وقت مدرس ہیں، پڑھا رہے ہیں، مجھ پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ ابھی میری داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی جب میں نے پڑھانا شروع کر دیا، ابھی داڑھی میں سفید ہو گئی ہے تو پڑھا رہا ہوں ابھی تک معاملہ۔ داڑھی کا 400 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، اور سینکڑوں اس وقت الحمدللہ آگے طالب علم جو فارغ ہو رہے ہیں۔ تو میں گزارش صرف آپ کو کہ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، بات ولایت کیسے ملتی ہے میں عرض کرتا ہوں۔ حضور کی صحابی نے عرض کیا تھا آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہاتھ اٹھائیں پھر دعا مسترد نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے، کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 نوافل پڑھ، 10,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ، فلاں کر فلاں کر فلاں کر فلاں کر۔ سنو، اس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ واہ میرے آقا، آپ نے ارشاد فرمایا لقمہ حلال کا کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ لقمہ حلال کا کر لو تم کیا بن جاؤ گے؟ مستجاب الدعوات۔ جس منہ میں حرام کا لقمہ نہیں جاتا ہے ارشاد فرمایا اس منہ سے جو نکلتا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن یہ کام آسان ہے؟ اس دور میں کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ دکاندار سے پوچھو جھوٹ کیوں بولتا ہے، وہ کہتے ہیں نہ بول سودا نہیں بکتا۔ قسمیں کیوں کھاتا ہے، وہ کہتے ہیں قسمیں نہ کھاؤں سودا نہیں بکتا۔ اور نادان قسموں سے بیچا ہوا سودا یا جھوٹ بول کر بیچا ہوا سودا، حضور فرماتے ہیں سودا تو بک جاتا ہے، اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ڈھیروں ہم پیسے لاتے ہیں لیکن جاتے کہاں ہیں جناب؟ کدھر جاتے ہیں؟ ہے کو گھر میں برکت ختم۔ برکت اس لیے کہ برکت والا ہم کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ برکت کیسے آتی ہے؟ سچ بول پھر دیکھ ہوتا کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم پھر اس کے بعد برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اور اس حق کی برکات کیا ہے؟ رب بھی پسند کرتا ہے، مدینے والا بھی پسند کرتا ہے، اور مدینے کے جو والے کے جو یار ہوتے ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ میں آئے، ایک خاتون بیٹھی دودھ بیچ رہی ہے۔ آپ کو پتا چلا کہ اس نے ملاوٹ کی ہے، جیسے آج ہماری حالت۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے ادھر اللہ کے مہمان آتے ہیں، آئندہ تو نے یہ کام نہیں کرنا، ملاوٹ والا دودھ نہیں بیچنا۔ کہنے کہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا گزر ہوا، اسی طرح ملاوٹ شدہ دودھ دے کر بیٹھی ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا منع نہیں کیا کہ تجھے کہ یہاں پر ملاوٹ شدہ دودھ نہیں بیچنا؟ کہنے کہ عمر اس کے اندر ملاوٹ نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی ہے۔ اندر سے آواز آئی جو اس کی بیٹی تھی کہ اماں جان جھوٹ اور ملاوٹ دو کام، جھوٹ اور ملاوٹ، ملاوٹ بھی اور جھوٹ بھی۔ اللہ اکبر۔ ایک ولی کی آواز تھی، ایک ولی کی آواز تھی جو اسی خاتون کی بیٹی تھی۔ فاروق اعظم کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا کون اس بچی سے شادی کرے گا؟
آپ کے بیٹے حضرت عاصم تیار ہو گئے. آپ نے اسے خاتون سے کہا کہ اپنے بیٹی کا میرے بیٹی کو رشتہ بڑی مشکل سے اس کو منایا. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. اسی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کے نسل میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے. جس کے نسل میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے جنہوں نے 150 سال کے بعد دور فاروقی کو واپس لوٹا دیا تھا. کون ہے عمر بن عبدالعزیز؟ کہ بادشاہ بننے سے پہلے جس گلی میں سے گزر جاتے تھے کسی کے نظر نہ بھی پڑتی خوشبو سے جان لیتے تھے عمر بن عبدالعزیز بالکل. اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتا تھا. اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا استعمال کرتے تھے. لباس وہ پہنتے تھے جو اس وقت شاعری کو پہنتا تھا. لیکن جب بادشاہ علیل ہوا اس نے آپ کا انتخاب کیا. آپ کا جب انتخاب ہوا اللہ اکبر آپ نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں. خدا را کسی اور کو یہ ذمہ داری دی. اس نے کہا نہیں تم اس قابل ہو. ادھر سے ذمہ داری مل گئی. اب آپ نے پورے عوام کو جہاں جہاں تک ہو سکتا تھا شہر کے جامع مسجد میں جمع کیا. خود منبر پر کھڑے ہو کر کہنے لگے لوگوں خدا را بادشاہ نے میرا انتخاب تمہارے حکمران کے طور پر کر دیا. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کسی اور کو انتخاب کر لو. ایک کی زبان سے پوری آواز بولی کہ اگر ہمارا کوئی حکمران انصاف اور عدل والا ہو سکتا تو وہ تو ہی ہو سکتا. ادھر سے جب مل گیا اشارہ تو اب سنو ذرا. سب سے پہلے اپنے گھر آئے. آپ کے گھر میں بادشاہ کی بیٹی. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے دو ہی راستے ہیں. اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر جیسے میں کہوں گا ویسے رہے گی. اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تجھے اجازت ہے جاؤ اپنے باقی گھر چلے جاؤ. وہ بھائی ہلو تم ساری پہلے گھر کر یہ کام کرتے مسئلہ نہیں کرتی تو میرے طرف دیکھ میں تیرے لیے لاہور سے آیا ہوں تم مطلب موبائل کے ساتھ آیا کمال ہو. کہنے لگے بتاؤ تجھے ماجرا کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو گلی محلوں میں چلنے والا آدمی ہے آج کے بعد میرا لباس بھی وہی ہوگا جو اس کا ہے. اور اگر تو نے بھی میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو حضور کی امت کے جو غریب بیٹی لباس پہنتی ہے تو نے بھی وہی لباس پہننا. کہنے لگے مجھے منظور. آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو تیرے گلے میں مالا پڑی ہے لاکھوں کا اٹھا اتار اور مسلمانوں کے بیت المال میں جا کر جمع کروا. یہی عمر بن عبدالعزیز اللہ اکبر اپنے دفتر میں بیٹھ کر کام کرتا. بیت المال میں بیٹھے کام کر رہے ہیں. آپ کے زمینوں پر کام کرنے والا مزارع آ کر بیٹھا